للہ الحمدللہ والصلاة والسلام على النبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في محكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم انتہائی واجب احترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم وقار علماء کرام، آج اس بہت خوبصورت اور وقار اجتماع میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے لیے مشکل مرحلہ بھی ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور وہ ضروری بھی ہے، اور میں نے گفتگو بھی کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اب میں کس طرح سے اس پر کامیاب ہو سکتا ہوں کہ میں آپ کے احترام کو پوری طرح سامنے رکھوں اور اپنے دل کی کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے بڑے اجتماعات میں گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن جو خود اجتماعات سے مخاطب ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے سامنے آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں، ائمہ کرام، ائمہ مساجد، مدرسین، مناظرین، اپنی اپنی جگہ پہ رہنما، آپ مقتدیٰ ہیں، آپ ہر ایک کے پیچھے ایک قوم ہے، ایک گھرانہ ہے، علاقہ ہے، اہل محلہ ہے، جو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ عام مجمع سے گفتگو کرنا اور ہے، اور آپ جیسے اہل علم سے گفتگو کرنا اور ہے۔ میں کوئی تقریر آپ کو نہیں سنا رہا، اور میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی تقریر کر سکوں، اور میں یہ بھی برملا کہنا چاہتا ہوں، بڑا کھلا، بغیر کسی تصنع کے اللہ مجھے تکبر و بیکاری سے بچے۔ آپ جتنے ہیں آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، علم میں، عمل میں، کردار میں، آپ سب میں سب سے کمزور ہر لحاظ سے میں ہوں، لیکن مجھے شاید منصب کے لحاظ سے، اس عہدے کے لحاظ سے آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع دے دیا، اور میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے آ گیا گفتگو کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب
اس اہمیت کے کہ آپ کی بات کو میں 2 سال ہو کر سنوں اور اس پر خوشی محسوس کروں اور مجھے خوشی ہونی چاہیے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب کے سامنے ہمارے دوست اور بھائی مفتی محمد صاحب نے بہت کم وقت میں مگر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے. یقین اس سے پہلے علماء کرام نے بھی آپ سے بہت اچھی باتیں اور گفتگویں کی ہوئی. شبانے ربوت کے دوست نے بھی اور پھر ہمارے توحیدی صاحب نے اپنا درد دل جو رکھا جس خوبصورتی کے ساتھ. یہ ساری بہت اہم باتیں ہم سب کے سمجھنے کے لیے. اتحاد کی بات ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب کی ضرورت ہے. اور میں یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی بقا کا مسئلہ ہے. اتحاد ہم سب کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں ملکوں کی، لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے. داستانوں میں ہمارا نام بھی ہماری بقا کی بات ہے. لیکن الحمدللہ تحدیث کی نعمت کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بزم امام الانبیاء کے اس پلیٹ فارم پر جب آپ سبھی جمع ہیں تو جمع کرنے والے ہم ہیں. آج اس بزم امام الانبیاء کے اس پلیٹ فارم پر اگر جمع کیا تو ہم ہیں. ہم چھوٹے ہیں، ہم سے بہت بڑے بڑی شخصیات ہیں، بڑی عمر کی جماعتیں. ہم ان کا احترام نہ کریں تو ہم بدتمیز کہلائیں، بد تہذیب کہلائیں. اس لیے کہ عمر سے بڑے اور وہ ہماری ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ہماری ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ان سے ہم نکلے، ان کے احترام کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں تحدیث کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو محفل سجی ہے اور تمام لوگوں کو بلایا، اسٹیج سے جایا، ذمہ داری نبھائی ہے، الحمدللہ وہ ہمیں نبھائی ہے. صرف یہی نہیں، ابھی کراچی میں ہم نے علماء کنونشن کروایا، ایک ایک کے پیچھے گئے، منتیں کی، دعوت نامے دیے. ابھی جنگ میں ہوا، کچھ دن پہلے اور شہروں میں ہوا. آپ ان سب کی تفصیل نکالیے اور پوچھئے یہ پروگرام کروانے کے پیچھے کردار کس کا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتا رہا ہوں، کسی ایک میں بھی ہم نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، نہ اپنا نہ اپنی جماعت. ہم نے کراچی کو علماء کمیٹی کا نام دیا، پوری محنت ہم نے کی. ایک بندے نے نام نہیں دیا کہ یہ ہمارے، یہ ہم نے کام نام ہے. انتظامات سے لے کر ان کے آنے سے جانے تک لے کر انتظام ہم نے کیا. نام نہ ہمارا تھا نہ ہماری جماعت. آج ہمارا نام نہیں. ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ سب قابل رشک و احترام ہیں، لیکن جو دکھ کی زندگی ہم گزار چکے، جن تکلیف کے مراحل سے ہم گزر چکے، جس اذیت کا شکار ہم ہوئے، جس چکی میں ہمیں پیسا گیا، جو ظلم و جبر ہمارے ساتھ ہوا، علماء کرام میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس کی میں ہلکی سی جھلک دکھاؤں، آپ کی چیخیں نکل جائیں. آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان بات ہے، اسٹیج پہ تقریر کر دینا آسان بات ہے، اپنی مسجد میں خطبہ دے لینا آسان کام ہے. تختہ دار پہ وہی بات کہتے ہوئے لٹک جانا مشکل ہے. ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کر ظلم و جبر کو سہ کر پھر بھی اپنی بات کرنا مشکل کام ہے. 29 سال 28 سال 27 سال اپنی جوانیاں جیل میں گزار دینا مشکل کام ہے. لفظ اختیار کرنا آسان ہے. ہم نے بہت مراحل دیکھے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہم نے پوری امت کو لے کر چلنا ہے، پوری امت. اور میں نے کئی عرصے سے یہ انداز اپنایا ہوا ہے، میں تو اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسالے کی طرح بھی نہیں بولتا. ٹھیک ہے جو لوگ اپنے میدانوں میں کام کر رہے ہیں میں ان کی تنقید بھی نہیں کرتا، میرا بنتا بھی انہیں کرنا چاہیے. لیکن بحیثیت ہے اس عنوان پہ، جب میں ایک عنوان کی بات کر رہا ہوں
اس عنوان کے متعلق سب کو لانا چاہیے. الحمدللہ ہماری کوششوں میں ہم کامیاب رہے. یہ پچھلی دفعہ جو عظمت صحابہ مارچ ہوئے اس کی کیا تاریخ ہے میں بتانا نہیں چاہتا تو غلط مطلب لے لے گا کہ میں کہاں گیا, میں نے کس کس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے, میں نے کتنی منتیں کی. آپ نے وہ کلپ سنا ہوگا جو علماء کی محفل میں کہہ رہا تھا اور علماء کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. میں نے یہ بات دکھانے کے لیے نہیں کہی تھی, میں نے سچ کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں. دفاع صحابہ کے لیے آگے آ جاؤ, دفتروں میں جھاڑو ہم دیں گے. کوئی بڑائی نہیں, مجھے اس پر فخر ہوگا کہ میں اس نظریے کے کسی ایک کام میں بھی اگر آ جاؤں گا تو مجھے فخر کی بات ہے. تو اتحاد کی جہاں تک بات ہے اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہوئی ہے اور الحمدللہ اس پر محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہے. اگلی بات کام کرنے سے ہوگا, علماء کرام کام کرنے سے ہوگا, محنت سے ہوگا, نکلنے سے ہوگا. اس کی مثال دینے لگا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ سے زیادہ بھی طاقتور ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کیا کل کہاں ہو گئی. نہ زمین رہی, نہ آسمان رہا, نہ سورج رہے, نہ چاند رہے, جو سیکنڈوں میں بن گئے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, سب کچھ بنا دیا. حیرت کی بات نہیں ہے, اس نے ساری کائنات بنا دی. اس کا گھر ہے, اس کا نام بیت اللہ ہے اور اس میں خود پڑے گا. کیا پڑے گا؟ اللہ چاہے پل کہہ کر آسمان بنا سکتا ہے, بیت اللہ سے خود نکال کر بات نہیں کہہ سکتا, بیت اللہ کی صفائی نہیں کر سکتا. نہیں, اہتمام کیا, آخری رسول کو بھیجا, آخری رسول کو بھیجا. آخری رسول اور آخری نبی آئے, بیت اللہ میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر حضور دعا کرے, لمحے بھر میں گل باہر گر جائے. ممکن ہے یہ نہیں؟ حضور دعا کرتے ہیں, آسمان میں بادل آ جاتے ہیں, حضور دعا کرتے ہیں, پانی برسنے لگ جاتا ہے, حضور دعا کرتے ہیں, برستے بادل رک جاتے ہیں, حضور دعا کرتے ہیں, بڑے امام کو ڈیتھ مل جاتی ہے, حضور دعا کرتے ہیں, عمر وہاں سے اٹھ کر یہاں جاتے ہیں. دعا کریں خود گر جائیں گے. نہیں, وہ کیا محنت کی, قربانی دی, خون دیا, تب ریتوں پہ لوگ بیٹھے, جلدی اندھاروں پہ لوگ بیٹھے, ظلم جبر کا نشانہ بنے. اللہ اکبر, سوچیے پتھر آئے حضور کے جسم یا گھر پر لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم گھر پر لگے. حضور نے مبارک کیا, حضور کا خون گرا, حضور کا کائنات کے سردار کا خون گرا, چوبے لگ گئے, پتھر لگ گئے. استغفر اللہ. صاحب کہا, مجنون کہا. علماء کرام مسجد میں خطبہ دیتے ہو, باہر نکلتے ہو کہ ایک جملہ کہے توہین سمجھتے ہو, توہین سمجھتے ہو. مجھے برا کہا, اس نے مجھے پاگل کہا کہ امام الانبیاء ہیں, یہ ختم الرسل ہیں, یہ تاجدار انبیاء ہیں, یہ کائنات کے سردار ہیں, یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. کا چہرہ بزہا ہے, ان کی زلفیں ملیل ہیں, ان کا سینہ لم نشرح لک صدرک ہے. یہ زمین سے چلے تو آسمانوں کو کراس کر کے عرش تک پہنچے, لمحے بھر میں واپس آ گئے. ان کی اتنی عظمت ہے, اللہ نے انہیں کتنی عزت اور عظمتوں سے نوازا. نبیوں کے یہ امام ہیں لیکن جسم پر پتھر لگ رہا ہے. ہمیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں, ہمیں لوگ دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے, دھوکہ دے کر کیا کہتا ہے, مولانا صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں, آپ یہ بات کریں گے نا تو یہ چھوٹے لوگ ہیں, آپ کو کچھ کہہ دیں گے, آپ کی عزت خراب ہو جائے گی, آپ کی عزت خراب ہو جائے گی. آپ نہ بولے چھوڑے, پاگل ہیں, انسیورس میں کیوں؟ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں بزدل بنا رہا ہے, یہ ہمیں بے حس بنا رہا ہے, یہ ہمیں بے ضمیر بنا رہا ہے. مجھے جملہ کہنا چاہیے, ہمیں بے غیرت بنا رہا ہے, ہمیں حجرے میں مقیم کر رہے ہیں, ہمیں
ہمیں ہماری عزت کیا کرا ہے؟ میری عزت بھائی اسلام کی وجہ سے، میری عزت کلمے کی وجہ سے، میری عزت علم کی وجہ سے، میری عزت اس ممبر پر بیٹھنا یہ علم کی وجہ سے، ورنہ اور لوگ بھی بہت ڈوبتے ہیں، وہ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ اور یہ ممبر پر جو میں بیٹھا ہوں مجھے جو عزت ملی علم کی وجہ سے، علم کے اظہار کی وجہ سے، اور میں کہتا ہوں نا کوئی وہ برا کہتے ہیں نا آپ نہ کہ آپ چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں واقعی میں بڑا آدمی ہوں، میں اٹھتا ہوں کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا یا جزاک اللہ تم نے کہا یہ چھوٹا آدمی میرے گھربان پکڑتا، پڑھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر لگے، وجود زخمی ہوا، ایک مسئلہ سمجھیے، ساری دنیا میں کائنات میں اللہ کو سب سے پیارے حضور ہیں، یہ ہے یہ سب سے پیارے حضور ہیں، یہ اپنے پیارے کو کس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے؟ اتنے پیارے پر پتھر کو لگ رہا ہے، اس کی وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ پتہ چلا اللہ کو حضور بہت پیارے ہیں مگر دین ان سے بھی پیارا ہے۔ دین مٹ نہیں رہا، دین پر حملہ نہیں ہو رہا، ہر روز نیا فتنہ کھڑا نہیں ہو رہا، حضور کے ختم نبوت کے انکار نہیں ہو رہا، حضور کی سنتیں مٹائی نہیں جا رہی، حضور کی توہین نہیں ہو رہی، حضور کی بے ادبی نہیں ہو رہی۔ ممبر میرے پاس نہیں ہے، محراب میرے پاس نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میرے پاس زبان نہیں ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس بولنے کا انداز نہیں ہے، میرے پاس دلائل نہیں ہے، میرے پاس قرآن نہیں ہے، میرے پاس سنت نہیں ہے، میرے پاس سکت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے زبان نہیں ہے، میری آنکھیں نہیں ہے، میرے پاؤں نہیں ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ یہ سبھی کچھ میرے پاس ہے، اور میں نہیں بولا، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، میں آپ سب سے زیادہ مجرم میں ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، میں نہیں بول رہا، میں مجرم تو نہیں بنا، ہم مجرم تو نہیں ہیں، ہم کوئی جرم تو نہیں کر رہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، سب کچھ ہمارے پاس ہے، دین مٹ رہا ہے، دین پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہو رہی ہے، ہمارے علم میں ہو رہی ہے، اور کون کر رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، یا تو ہم نہیں جانتے، مولانا صاحب پتہ ہی نہیں، چھپی کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے چھپی ہمارے میں، یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے جانتے ہیں، فرق بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں، ورزق تو نے کیا کیا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا بات رسول اللہ، جب میرا محبوب مجھ سے پوچھے گا تم ممبر پر بیٹھے تھے، تمہارے پاس ممبر کا زبان تمہارے پاس تھی، کیا کیا تم نے؟ جب میرے پیارے کو جس نے مجھ پر احسان کیے تھے میں نے اس کا احسان کا بدلہ نہیں دیا تھا، تیرے ملک میں اسے کافر کہا گیا، تو نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، توہین ہو گئی، تو نے کیا چہرہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ علم کا سوال نہیں ہوگا، ممبر کا سوال نہیں ہوگا، زبان کا سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں میں کہوں گا میں نے جان بچائی ہے، تو کب تک بچی ہے؟ کب تک بچ گئی ہے؟ کسی نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا میں نے قبرستانوں میں ان کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو سچ اسی لیے نہیں کہتے تھے کہ مر جائیں گے، میں نے قبرستان میں ان کی قبر پر بھی تختے پہ ان کا نام لکھا دیکھا ہے جو سچ اسی لیے نہیں کہتے تھے مر جائیں گے، وہ تو بچ گئے ہیں نا، سوال نہیں ہوا، پوچھا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے محنت کی، یہاں تک کہ وطن چھوڑا، اللہ اکبر۔ علماء کرام آپ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ اس بیت اللہ پر نظر ڈال کر کیا کہہ رہے تھے؟ اپنا وطن چھوڑنا آسان ہے، اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے، وہ بھی جب کوئی نکالے، وہ بھی جب کوئی مارے، وہ بھی جب کوئی رہنے نہ دے، اور آپ اپنا وطن چھوڑے، کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر۔
رسول اللہ نے وطن چھوڑا، صحابہ کرام نے وطن چھوڑا، یہ چلے گئے، یہ مدینہ چلے گئے، دیار غیر میں چلے گئے، جہاں مکان کوئی نہیں ہے، جہاں جگہ کوئی نہیں ہے، جائیداد کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یہ کیسے گئے؟ یہ قدموں پر اللہ کا احسان تھا، انصار بن گئے، ان نے اپنی ہمت اور اپنے محبت کا اظہار کیا جس کی تعریف دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی، مثال بھی نہیں ملتی، بلند بات ہے، لیکن یہ تو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اور وہاں گئے اور وہاں سے پھر واپس آئے، واقعات ہو گئے، حملات ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی، بچے چھوٹے، بیویاں رہ گئی، خاندان رہ گیا، باغات رہ گئے، علاقے رہ گئے، سبھی کچھ رہ گیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ آئے اور مکہ میں داخل ہوئے اور اب بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سننا بت توڑو، میرا رب توڑ سکتا تھا، یہ کوئی کام ہی نہیں تھا، کتنا اہتمام کیا، یہ مجھے آپ کو بتانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں ہوگا، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا، دعا چھوڑنے کا قائل نہیں، بڑی بڑی عبادت ہے، عبادت ہے یہ، صرف یہ نہ کریں، باہر نکلنا ہوگا، اگر صرف اس سے کام چلتا تو رسول اللہ سے زیادہ مقبول دعائیں دنیا میں کسی کی نہیں۔ بے شک وہ گرائے، بیت اللہ کو صاف کیا، انہیں بات پھینکا، اب لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، کچھ ان کی مان لو، کچھ ان کی مان لو، کچھ ان کی سب تو نہ کرے نا، کسی کی نہیں مانی، مانیے کسی کی، کوئی ایک کچھ چھوڑ دے، آخر وہ بھی کتنے عرصے سے بیچارے لگے ہوئے تھے، ان کا بھی تو واقعہ، کوئی ایک تو چھوڑ دے، کچھ لے کچھ دے، بھائی شریعت میں لے دے نہیں ہے، شریعت پوری ہے، اسی کو لینا ہے۔ اور آج دنیا کے نقشے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو کامیاب وہی ہیں جن نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ آج دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں، اس سرزمین کو دیکھیں جس نے کسی کی مان کے کچھ دیا نہیں، کیا وہی دیں گے جو رسول اللہ کی سنت ہے، اسلام کا حکم ہے، وہ آج بھی بیٹھے ہوئے اور ہم آج بھی رو رہے ہیں۔ یہ حالات دیکھنے کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ سے بت اٹھائے اور باہر پھینک دیے اور صاف کر دیے اور بیت اللہ پاک اور صاف ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، بیت اللہ سے بت توڑنے کے لیے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا، ان نے آ کر محنت کی، ان نے آ کر پڑھایا، جماعت تیار کی، جب جماعت تیار ہو گئی تو شہر چھوڑا، دوسرے شہر میں گئے، پھر کافر صاحب قوت حاصل کی اور حاصل کر کے بیت اللہ سے بتوں کو گرا کر مجھے اور آپ کو سبق دیا، بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ گزشتہ دن ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے؟ ہمارے یہاں مصیبت انگلی اٹھاتے ہیں، میں ایک بات کروں گا آپ مجھے کہیں گے کہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، ہم انگلی اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میں بحیثیت جماعت دوسرے کو غلط کہنے سے پہلے یہ سوچوں میں نے کیا کیا، میرے نظریے میں میری جماعت نے کیا کیا، میرے مدرسے نے کیا، میرے مکتب نے کیا، میرے بڑے نے کیا کیا۔ ہم یہ تو سوچے نا، دوسرے پر تنقید ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر اس وقت کیا چیز آن پڑی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں، یہ میں آپ سے کہتا ہوں اپنا کام چھوڑو نہیں، کسی کا کام چھیڑو نہیں، اپنا کام چھوڑو نہیں۔ اگر یہ اپنے کام کو سب سے کر لو، مجھے سمجھنا یہ چاہیے، تبلیغی جماعت کو سب سے اہم کام تبلیغ سمجھنا چاہیے، جہاد کرنے والوں کو سب سے اہم کام جہاد سمجھنا چاہیے، مدرسہ بنانے والوں کو سب سے اچھا کام مدرسہ سمجھنا چاہیے، سیاست کرنے والوں کو سب سے بہتر کام سیاست سمجھنا، یہ سمجھیں گے تو کام چلے گا۔ سب سے اچھا کام اپنا سمجھنا چاہیے، مگر دوسرے کے کام کو رد نہیں کرنا چاہیے۔
اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو نہ کریں، غلط تو مت کریں بھائی. یہ سارے شعبے، سارے حصے، دنیا جو آگے بڑھی ہے، طاقتیں ختم ہو گئی، ایک ہی آدمی سارے کام کرے، ممکن نہیں. اللہ نے اس کے لیے جماعتیں بنا دی، افراد بنا دی، شخصیات دے دی. اس میں شخصیت ہے، یہ اس کی شخصیت ہے، یہ اس میں شخصیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. جس چیز کی صلاحیت اس نے کام شروع کر دی، اس کی ٹانگ مت کھینچو، اسے سلام کرو. اچھا، مثال کے طور پہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا سوال آپ سے ہوگا. بھائی اگر میں غلط کام کر رہا ہوں سوال آپ سے ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا. میں غلط کام کر رہا ہوں تو بھگتوں گا میں، اور جب آپ مجھے غلط کہیں گے پھر بھگتیں گے آپ. لیکن آپ غلط کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کے صحیح کام کو غلط کہہ رہا ہوں تو میں بھگتوں گا نہیں بھگتوں گا. تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کام میں بھگتنے کی اور ہاتھ مارنے کی؟ تو مجھے اپنی مرضی کا نہیں، مجھے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے. میں جو کام کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے کے کام کو رد. وہ کہتے ہیں پیر اپنے کی ساتھ چلو، مانو تو سب کو. ایسے ہمارے مذاہب میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے تو کیا ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے؟ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، چلتے ہیں. اپنی اپنی جماعت میں رہو، اپنی اپنی جماعت سے محبت کرو، لیکن دوسروں کا احترام کرو. اگلی بات، اس وقت بھی اگر آپ غور کریں اور سوچیں تو جناب سب سے زیادہ لوگ آپ کے پاس ہیں. ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد میں آپ کے لیے جمعے میں لوگ آتے ہیں، آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہوتا. خرچہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری تو بچت ہوتی ہے. وہ کچھ ہم سے لے کے نہیں جاتے، وہ دے کر جاتے ہیں. ایم ایل اے کے پاس لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، ایم پی کے پاس لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، مولوی کے پاس لوگ دینے کے لیے آتے ہیں. اور یہ دینے لینے کی بات تو سمجھتا بھی کم ہے. تو شاہ جی سنایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یا پیر صاحب پانی میں ڈوب گئے تو کسی نے کہا ہاتھ دو، ہاتھ دو. اس نے کہا ظالم ہاتھ دو نہیں سکتی. تو کسی نے اس کو کہا ہاتھ مت دو، اس نے کہا ہاتھ لو، اس لیے کہ دینا نہیں سمجھتے، دینا سمجھتا. اس نے کہا ہاتھ دو، ہاتھ دو میرا. کچھ نے فون پکڑ لیا، کچھ دے گا. یہ تو بھی ہاتھ مارتا تو سمجھتے شاید کچھ نکالے گا. آپ سے کچھ نہیں لیتا، آپ لوگ دیتے ہیں. مسجد کے امام کی ضرورت لوگ پوری کرتے ہیں، لوگوں پر تنقید مت کرو. مسجد آپ کو دی، بل آپ کو دیے، چندہ آپ کو دیا، گھر آپ کو دیا، 30 10 40 50 جوڑ نے کیا، آپ کو اس میں فارغ نہیں کیا. گھر میں سالوں تک آپ کو فارغ نہیں کیا. گھر کی ضرورت پڑی آپ کو بتایا، گھر میں لڑائی ہوئی آپ کو بتایا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا آپ کو بتایا، فیصلہ کروانا تھا آپ کو بتایا، مشورہ کرنا تھا آپ کو بتایا، استخارہ کرنا تھا آپ کو بتایا، کوئی مشکل میں پھنس گیا تو آپ کو بتایا، دعا کرنا ہے تو آپ کو بتایا، ہدیہ دینا تو آپ کو بتایا، شادی میں بلانا تھا تو آپ کو بتایا، نکاح پڑھوانا تھا تو آپ سے پڑھوایا، جنازہ پڑھوانا تھا تو آپ سے پڑھوایا، جنازے میں کچھ دینا تھا تو آپ کو دیا، نکاح میں کچھ دینا تھا تو آپ کو دیا. یہ سارا خیال اس نے آپ کا کیا ہے، سب دیا ہے. بتاؤ ہم نے کیا دیا انہیں؟ ہم نے کیا دیا مقتدیوں کو؟ ہم بات تو کرتے ہیں، یہ بتاؤ نا ہم نے نظریاتی بات کی ہے معذرت کے ساتھ. ہمارے کمیٹی والے کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھو سیدھی سیدھی بات کرو، کوئی سخت بات نہیں کرنا. کہتے سخت بات نہیں کرنا. ہم نہیں کرتے. مسجد کتنے بجے بند ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، بس صرف نماز کے لیے کھلے گی. آپ دیکھیں جتنی بڑی سوسائٹیز ہیں اس پہ مدرسے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مسجد ایسے ہی رہے، بس لوگ عبادت کریں اور چلے جائیں. مسجد نبوی کی طرف یہی ہے. کیا کیا کام ہوتے تھے وہاں؟ تزکیہ نفس وہاں ہوتا تھا، جہاد کی دعوت وہاں ہوتی تھی، تعلیم وہاں ہوتی تھی، درس وہاں ہوتا تھا، پڑھایا وہاں جاتا تھا، سکھایا وہاں جاتا تھا، مقابلے وہاں ہوتے تھے، تیر اندازی. آپ کی مسجد میں کر دو کہیں گے دیکھیں جی مولانا صاحب تو پاگل ہو گئے. یہ صرف اس لیے. لیکن کیا ہم نے جو کچھ ہمارے پاس تھا انہیں بتایا؟ میں بڑی حیرت سے اپنے مطلب کی بات کرنے لگا ہوں. کیا ہم نے انہیں بتایا کہ اشرف مبشرہ کون ہے؟ آپ علماء کرام میں بیٹھے، علماء
علماء کرام کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں نے اپنے مقتدیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد کرا دیے جمعوں میں. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹھ لیے کبھی؟ ابوبکر خلیفہ اول ہیں, بتایا کبھی؟ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح, حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے ہوا, بتایا کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یہ بتایا کبھی؟ نماز کی بات بتائیں, روزے کی بات بتائیں, حج کی بات بتائیں, بالکل بتائیں. میں کب کہتا ہوں نہ بتائیں, لیکن کیا یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں؟ جو فتنہ اس وقت پھیلا ہوا ہے اور جس فتنے کے سامنے آتے ہوئے سوال پہ سوال ہو رہے ہیں, کالج یونیورسٹیز کے لوگ ہاتھ میں پرچی تھامے ہمارے علماء کے پیچھے اور علماء آگے پیچھے ہونے کے چکر میں اس لیے کہ جواب نہ دار دوسرے دو جواب وہ ایک ایک بات لاتے ہیں, سوال لاتے ہیں, اعتراض لاتے ہیں, ہمارے پاس جواب نہیں. ہم کیا دیں گے؟ ہم نے کبھی اپنی نظریاتی محنت ان پر کی ہے. میں ایک بات پہلے بھی میں نے کی تھی, آج بھی کرتا ہوں, میں اپنے دوستوں کو بھی گئی, یہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں تبلیغ, یہ کون لوگ جاتے ہیں؟ ہم لوگ جاتے ہیں. ان کو کون لے کر جاتا ہے؟ آپ لے کر جاتے ہیں, تبلیغ والے لے کر. ایک تبلیغ کے امیر ایک مسجد میں 2 ہوتے ہیں, ایک مسجد کے امام ہے, ایک مسجد کا امیر ہے, 2 ہے. یہ امیر کے ساتھ میں اپنا کام کاج کرنے کے بعد شام میں آتا ہے, یہ خصوصی گشت کرتا ہے, یہ عمومی گشت کرتا ہے, یہ فضائل اعمال پڑھتا ہے, ایسا کرتا ہے. یہ مجمع لگاتا ہے, یہ مسجد میں لگاتا ہے, گھر میں وہ مسجد کا امام ہے, امام ہے, اس کی مسجد میں کوئی تعلق ہے؟ نمازی ہے, اس نے حلقہ بھی لگا لیا, اس نے جو ہے لوگ کو دکھا بھی دیا, پھر اس کا تقاضا کیا سروسے کے لیے, تو لوگ جاتے نہیں جاتے چیزیں کے لیے 4 مہینے کے لیے, اس سے پیسے مانگتے, اس سے خرچہ مانگتے, وہ دیتا ہے. ایک امیر تبلیغی جماعت کا اپنی مسجد سے ایک جماعت چندے کی نکالتا ہے, ایک 4 مہینے کی نکالتا ہے, خرچہ ان کا ہوتا ہے, جاتے ہیں. آؤ کتنے لوگ نکال سکتے ہو آپ؟ جب آپ کہتے ہیں جلسے میں جاتے ہیں, مولانا صاحب پیسے دیتے ہیں, کرایہ دے دیں, ہم جائیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تبلیغی امیر نے اپنے ساتھ 10 سے 12 لوگوں کو, 15 لوگوں کو, 20 لوگوں کو جوڑ لیا, ایسا جوڑا کہ روز اس کے پاس بیٹھتے, اس کے پاس منبر نہیں ہے, وہ فجر کے بعد بھی بیٹھتے, وہ عصر کے بعد بھی بیٹھتے, وہ عشاء کے بعد بھی بیٹھتے. ہمارے پاس کس سے بیٹھتے ہیں؟ ہم نے کو جمعے پہ آ دی, ہم نے درس قرآن چھوڑ دیا. درخواست کی رحمت اللہ نے 2 کام بڑی خوشی سے کہتے ہیں. ایک ہر مسجد میں مدرسہ بنا, ایک ہر مسجد پہ درس قرآن دو. کیا ترجمہ ہی بتاؤ اس کا, سادہ عام سا ترجمہ بتاؤ, پڑھو تو صحیح, قرآن کس لیے ہے؟ ہم نے اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کتنا کیا, درس حدیث کا اہتمام کتنا کیا؟ جو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ تبلیغی امیر کے ساتھ بیٹھتے, امام صاحب کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا. امت کے لوگ ہمارے پاس ہیں, افراد ہمارے پاس ہیں, جو مجمع جمعے والے دن یا جو مجمع روزانہ نماز میں آپ کے پیچھے آتا ہے, اتنا وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں آتا, شہر کے پاس بھی نہیں آتا, روزانہ آتا ہے, بے لوث آتا ہے, آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور وہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہے. جب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں اور آپ اسے نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانے گا, ضرور مانے گا. اس نے آپ کی ضروریات کا خیال کیا, ہمیں اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری ضروریات یہ ہے کہ اس نے زندگی کے شعبوں میں, زندگی کے وقت میں ہماری چیزیں پوری کی, ہمیں دین کے حساب سے اس کی چیزیں پوری کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے. علماء کرام اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے اور وہ ساری رات نفل پڑے ہو جائیں گے؟ نہیں. وہ اون سے وقت یہ تو قربانی ہو جائے گی تو بہت بڑا ہے بھائی, وہ 5-6 بکرے سیوا کر کے تو ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلا کام کیا ہے؟
سوال ہے مجھ سے سوال ہے، میں نے اپنی مسجد کے لوگوں کے کتنے لوگوں کے عقائد درست کر لیے، کتنے لوگ غلط عقیدہ چھوڑ کر صحیح عقیدے بنا دے. ایک ہے عبادت نہیں کرتے، ایک ہے عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کتنے عقائد ہم نے ٹھیک کروائے، اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے. انہیں عقائد بتائے کہ عقائد کا رکھنا ضروری ہے، اور یہ عقائد آپ یاد رکھیں. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ میری کوتاہیاں ہیں، یہ میری خرابیاں ہیں، یہ میں نے اس پر محنت نہیں کی. ابھی ہم نے گزشتہ دنوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو میں وفات کے حوالے سے 22 جمادی ثانی کے حوالے سے بینر بنا لکھا خلیفہ بلا فصل. تو لوگ ہم سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے. میرا نام ہے آج آپ چلے جانا اپنی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد کسی بزرگ کو پوچھنا خلیفہ بلا فصل کون ہے، تو پوچھے گا یہ کیا ہوتا ہے، کیا پوچھے گا. آپ نے صحیح عقیدہ، درست عقیدہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں اپنے نمازی کو نہیں بتایا، اس نے غلط عقیدہ، جھوٹا عقیدہ اپنی اذان میں بتا دیا. اس نے جھوٹا عقیدہ اپنی اذان میں بتا دیا، اور سبھی اذان کی آواز سنتے ہیں. کل یہ بات خلفشار میں تو آ گئی نا کہ وہاں یہ اذان ہو رہی ہے، یہاں یہ اذان ہو رہی ہے. آپ نے تو بتایا نہیں. اگر اذان میں ہم نہیں بتاتے، ہم پڑھانے کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم گھٹانے کے بھی قائل نہیں ہیں، بتانے کے بھی قائل نہیں. ہم پڑھانے کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم گھٹانے کے بھی قائل نہیں ہیں، تو کیا بتانے کے بھی قائل نہیں ہیں؟ کیا بتائیں نہ چھوڑ دے. وہ میں کہتے تھے وہ سب بات نہ کرنا. اس سے مجھے سب بات کس کی، میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں جو آئے گا میں بتاؤں گا. اگر مسجد اور منبر پر بھی قرآن نہ بتا سکوں تو بتاؤں گا کہاں. یہ ماحول بنانا ہوگا. ایسا بھی ہم نے دیکھا 15 سال، 20 سال، 25 سال بعد امام صاحب کو نکال دیا تو ایک آدمی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ ہم نے لوگوں کو محنت کی. جب آپ شاگرد ہو جائیں، آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں، آپ ان کے ساتھ کھل مل جائیں. یہ تو نہیں ہے ادھر سے آئے منبر سے نماز پڑھائی، ادھر سے چلے گئے واپس، نہ کس سے ہاتھ ملایا، نہ کس سے پوچھا، نہ کس سے حال حال کیا، نہ وہ آپ کے پاس آیا نہ آپ اس کے پاس آئے، تو لوگ مانوس کیسے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا یوں بیٹھ نہیں جاتے تھے؟ صحابہ کرام مسائل نہیں پوچھتے تھے؟ کیا حضور علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے؟ کیا حضور نے نہیں کہا کہ فلاں صحابی آج کیا ہوا کہ اتنا جلدی کیوں چلا گیا، کہ روز ترتیب کیوں چلا گیا؟ کیا ہم نے نظر نہیں رکھی؟ حضور علیہ السلام کے عمل ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ آج ہم بھی نظر رکھیں وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، آج یہ کیوں نہیں آیا، جلدی کیوں جا رہا ہے، بیٹھ کیوں نہیں رہا، تیرے مسئلہ کیا ہے. ہم ان سے پوچھنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ قریب ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ قریب ہو جائے، ہم ان کے ایک ایک عقیدے کو درست کریں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مجھ سمیت ہر عالم دین اپنی مسجد میں محنت کرے، اس سے بڑا انقلاب کوئی اور نہیں لا سکتا. لوگ سیاستدانوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ انقلاب کی نبی ہمیں رکھنی ہوگی، بنیاد رکھنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے علاقوں میں محنت کرنی ہوگی، اپنی مساجد میں محنت کرنی ہوگی، اپنے لوگ کو راغب کرنا ہوگا، عقیدہ بتانا ہوگا. اگلی بات، مسئلہ توحید کا ہو، ہم کہیں گے شاید توحید کرے گی. مسئلہ ختم نبوت کو ہم کسی نے ختم نبوت ہمیں بھی ہم اس کو بولے یار. مسئلہ صحابہ کو جس میں صحابہ کرے گی، ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ توحید کا ہو، ہم سب کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہم سب، صحابہ کا مسئلہ ہم سب، اہل بیت کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے. میں تو اس کے لیے یہ کہتا ہوں جب سیاست کی بات آئے سب سیاسی جھنڈا اٹھا کر ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب ختم نبوت کی بات آئے سب ان کا جھنڈا اٹھا کر ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب تبلیغ کی بات آئے سب پستل لے کر وہاں چلے جاؤ. جب صحابہ کی بات آئے سب جھنڈا لے کر ہمارے پاس آ جاؤ. ماشاءاللہ کیا مسئلہ ہے، کیا اختلاف ہے ہمارا؟ جب تمہیں طاقت کی ضرورت پڑی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تم ہمارے ساتھ ہو. ہم آپس میں تو ساتھ نہیں ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. گھر گھر میں لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور بڑی عجیب بات، مجھے کبھی کبھی یقین مانے کب کبھی داری ہوتی ہے تو صاحب کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب وہ شیعہ کے خلاف بیان دیتے
اور ہمارے پولیس صاحب اس کی محنت کر رہے تھے. ایک مولوی صاحب عمران خان کو برا کہتے ہیں, دوسرا اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. نہیں ہے سوشل اور پورے گروپوں کے ساتھ اور جتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ایسے پڑھ جاتے ہیں. الرحمن الرحیم تم کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے اسے؟ سب مل کر کیوں نہیں پڑھ جاتے؟ اور سب مل کر اس ظالم اور اس گستاخ اور اس منکر کے خلاف تم پڑھ جاؤ. خدا کی قسم کسی میں ہمت نہیں ہے وہ کسی اور کو برا کہنا صحابہ دور کی بات ہے, آپ کے اکابر کو بھی برا کہتے ہوئے 1000 بار سوچے گا. بے شک بے شک بے شک کتنی بار سوچے گا؟ 1000 بار. یہاں بات اس کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ ادھر سے آ جاتا ہے, وہ اس کو رد کر دیتا ہے, وہ ادھر سے آ جاتا ہے, اس کو رد کر دیتے ہیں. خون کی آنسو سے رو رہا ہوتا ہے, یار اس کا جواب بنتا نہیں, مجھے تجھے کچھ کہا ہی جب تجھے کچھ نہیں کہا تو بھی کہ کیوں کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مسئلہ وہ جانے, ہمارا مسئلہ ہم جانے, اس کا مسئلہ وہ جانے. یا تو کرو ہی نہ, کم از کم ساتھ نہیں دیتے تو کسی اور کے ساتھ تو مت جاؤ. بے شک بے شک. اگر ساتھ یہاں نہیں دیتے تو وہاں کسی اور کے ساتھ بھی مت جاؤ, لیکن ہم یہاں بھی ساتھ نہیں دیتے, الٹا مخالفت میں کھڑے جاتے ہیں. ایسے ایسے بیانات, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ مزید بحث کی تو شاید اس کا ایمان چلا جائے. اور ایدی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک مرتبہ بڑا عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا مولانا صاحب مولوی کو ضد میں مت لاؤ, مولوی ضد میں آ گیا کافر ہو جائے گا, ضد نہیں چھوڑے, بس جیسے ادھر کوئی گزر رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. سلام علیکم. ہم نے سب کام اپنے اپنے کریں, لیکن جب بھی اسلام اور دین کا مسئلہ ہے سب جمع ہو جائیں. کس نے آپ کو کہا کہ اپنا مدرسہ کسی اور کو دے دو؟ کس نے آپ کو کہا کہ اپنی مسجد کسی اور کو دے دو؟ کون کہتا ہے کہ اپنی جمع ختم کر دو؟ دو باتیں, ہمیں دوسروں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور وجود کو برداشت بھی کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہمارے ایسے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے, کہیں کہیں ایسا ہے کہ ان کو وجود تسلیم نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کل کے بچے ہیں, یہ پرسوں کے بچے ہیں. حضرت صاحب قبلہ, یہ کل کے بچے ہی بڑے ہوتے ہیں. کل کے بچے پھر آج بڑے ہو جائیں گے, پھر وہ بچے وہ بڑے ہو جائیں گے, پھر یہ بڑے ہو جائیں گے. یہ بچوں سے کام چلے گا, اور بسا کر بچے وہ کام کرتے ہیں تو بڑے کر بھی نہیں سکتے, کرنے بھی نہیں چاہیے. کرنے بھی شیخ الحدیث کا کیا کام ہے جا کے روڈ پہ کسی کے ساتھ وہ ماری کرے؟ ہمارے جیسے معاذ و محبت سے کیا کیا تھا؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بچے نہیں تھے بالکل. چھوٹے چھوٹے نہیں تھے. پوچھا تھا کہ یہ کہاں ہے, پوچھا کہ یہ کہاں ہے, اس کو نہیں کہا تم جاؤ. آپ بچہ نہیں بیٹھے, صرف ہمیں بتائیں کام تمہارا بتانا ہے, ہمارا کرنا ہے. اس نے نہیں کہا چھوٹے چھوٹے بچے, کل کے بچے تم کیا جاؤ, کل کے بچے ہو جاؤ. انہوں نے نہیں کہا, انہیں بھی کیا خیال نہیں کہا بھائی اپنا اپنا. ہمارے پاس بہت بڑے کام ہیں, ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں. تنقید کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, اعتراض کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, کفر اتارنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, ضد کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, توحید کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, لوگوں کو ذلیل کرنے کے علاوہ بہت سارے کام ہیں, حقارت سے دیکھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں, دوسروں کو کم, دوسروں کے وجود کو نہ تسلیم کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں. وہ کر لیجئے اور ہم سب مل کر وہ کریں تو الحمدللہ اس ملک میں آپ بہت بڑی طاقت اور قوت ہو. آپ اپنے اپنے مسجدوں میں ماحول بنائیں. میں اپنے عنوان کی مناسبت سے علماء کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, صرف علماء کرام, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. بلّہ بلّہ تلّہ کھڑے ہو کر یا کہہ رہا ہوں, آپ کے جوتے میرے سر کا تاج ہے, آپ کے جوتے میرے سر کا تاج ہے, آپ کی پاؤں سے لگنے والی خاک میری آنکھ کا سرما ہے. ہم جانے دے رہے ہیں, ہم مارے کھا رہے ہیں, ہم ہتھکڑیاں پہن رہے ہیں, ہم بیڑیاں پہن رہے ہیں. اللہ کی قسم اکابر کے سر کو جھکنے نہیں دیا, داغ اور دبا نہیں لگنے دیا. ہم نے تانے سے دیے, ہم نے باتیں سن لی, ہمیں برا بھلا کہا گیا, کئی کون کتنی جگہ مسجدوں سے نکال دیا, آنے نہیں دیا, داخل نہیں ہونے دیا. میں نے دوستوں سے کہا مت کرو ان کے ساتھ, کوئی ہمارا جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ سب ہمارے. وہ
ایک بات بولا جاتی ہے مجھے جمعیت کیسے پاک ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے. ہمارے جھنڈے میں ان کا جھنڈا ہے اوپر ہوئے نیچے جمعیت شامل ہم نے کیا. ہماری کمزوری بتاؤ, غلطی بتاؤ. میں تو کہتا ہوں یہ جو جمعیت اور یہ تبلیغی جماعت ہے یہ ہمارے ماں باپ ہے. آپ میں سے جتنے بھی ہیں نا وہ ادھر سے ہے اور ادھر سے ہے. یہی ہے ایسا بچے ہوتے ہمیں احترام کرنا چاہیے, انہیں شفقت کا اظہار کرنا چاہیے. تو آپ اپنی مسجد میں ہفتے میں ایک دن ہمیں دیں, ہمیں نہیں. ہماری بات آپ کریں, ہماری نہیں, اپنی بات آپ کریں. یا درس قرآن دے بولوان صحابہ کرام. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, ایک مسئلہ کھڑا ہے نا کہ صحابہ کی کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, گالی دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی, انکار کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا, ایک طبقہ موجود ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں نہیں ہے. یا وہ آپ کے ہے ہی نہیں, ضرورت نہیں ہے, یا اگر ہے اور ضرورت ہے اور یہ کیا جا رہا ہے وہ لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں, تو بحیثیت امام, بحیثیت عالم, بحیثیت مدرس, بحیثیت بڑا, بحیثیت مقتدا, کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس پر خود بھی تیاری کروں اور اوروں کو بھی تیار کروں؟ تو ہفتے میں ایک دن تفسیر آیت عظمت صحابہ ہم نے وغیرہ اس کی تفسیر بنائی, آپ ایک دن اس کا درس قرآن کرا دیں اور یہ بتائیں صحابہ کرام کون ہے, صحابی کا معنی کیا ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے. آج وہ پوچھ رہے تھے صحابی کی تعریف کیا ہے, اور کتنے دھڑلنے کی بات ہے. انہوں نے کھلا کہہ دیا ہم نہ منہ سے صحابہ بل نہیں مانتے, مسترد کرتے ہیں. یہ سنے آپ نے اس شخص کا جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہمارے عقیدے میں حضرت علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے. یہ نہیں سنا آپ نے جس نے یہ کہا کہ ان کے مدرسوں کو بلڈوز کر دو, پیسے نہیں ہے تو ہم دے دیں گے. یہ کہا یا نہیں کہا؟ یہ کوئی آدمی ہے جو اتحاد کا چورن بیچتا تھا. ہمارے لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوتے تھے اور ہم ان سے کہتے تھے خدا کا واسطہ ہے مت جاؤ ان کے پاس, یہ اتنے بڑے دجال ہیں, ان سے بڑا دجال دنیا میں کوئی نہیں. اس نے بیان نہیں دیا کہ یہ بل بنو امیہ کو صحابہ میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلا بیان اس کا آیا. اس نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ توہین کی, خدا کی قسم اس زمانے میں زرداری عمران خان نواز شریف کو بھی اتنا برا بنا نہیں کہے گا جتنا اس نے ابو ہریرہ کو برا بنا کہا. اور علماء کرام 8000 روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں موجود ہیں. اگر ابو ہریرہ نعوذ باللہ غلط قرار دیے گئے تو آپ کے پاس بچا گیا. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم لوگ کو بتائیں ابو ہریرہ کون ہے؟ کیا چلو تنقید نہ کرو, یہ تو بتائے کون ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادھر ہم کہتے ہیں انعام یافتہ طبقے پر ہمیں چلا, اور دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں کس سے بچا. یہ کیوں کہتے ہیں, یہ دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں, تنقید کیوں کر رہے ہیں, انہیں مغضوب شدہ کیوں کہہ رہے ہیں, انہیں گمراہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہمیں تو کسی کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے, تو نماز نہیں پڑھیں. اس کا پتہ چلا کہ تعریف بھی کرنی ہے, پکڑنا نہیں ہے. اور سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے, اور صحابہ کے علاوہ جو راستہ ہے کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ ہم کا طریقہ ہے وہ آتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں, تصویر بناتے ہیں, دنیا سے کہتی ہے تم ایسے ہو, وہ پھر غلط عقیدہ بیان کرتے ہیں, تو لوگ اس سے کہتے ہیں تم کافر ہو, وہ کہتے ہیں میں کافر ہوتا ہوں. تو ان کے ساتھ ہوتا ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں, اچھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اداروں میں جاتے ہیں, ہم غلط ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو بتاؤ عوام کیا کریں؟ اب ہماری عمر کو دیکھ کر کسی نے بچی دے دی, ان کو نکاح ہو جائے, ذمہ دار ہم, ذمہ دار ہم, مجرم ہم ہیں. ہم نے انہیں موقع فراہم کیا. اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں, آج اگر ہمارے علماء کا طبقہ یہ کہے کہ ہم نے آج کے بعد ان سے نہیں ملنا, یہ گستاخ ہے. ایک مہینے کے اندر ان کی حیثیت ختم نہ ہو جائے, جو مرضی ہے. تاکہ ہم بناتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ کھڑے کر کے, ساتھ بٹھا کے, پاس لا کے, بھلا کر, کوئی محفل ان کے بغیر یہی نہ ضرور بنانا ہماری مجبوری ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ مجبوری ہے کیا. آج ہم اکٹھے بیٹھے ہمیں اٹھا کے, آج ہم آپس میں بیٹھے ہمیں کسی نے چبا لیا, کیوں بلاتے
جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں. اور آپ سے کہتا ہوں جو لوگ جائیں انہیں آپ سمجھائیں کیا غلط کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہیے. سوشل میڈیا کا زمانہ جب سب کہیں گے نا تو آج ایسی کوئی بات نہیں جو کوئی سنانا چاہے اور سنے کوئی نہ. سنانے کا آسان طریقہ سن سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی ملت اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی مسجد میں درس قرآن صحابہ کرام کے عنوان سے کرنا ہوگا. نمبر 2، ہم نے بڑی کوشش کی. حضرت زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے حکایت صحابہ. آپ اندازہ لگائیں، پہلے حکایت صحابہ ہے، پھر فضائل اعمال ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل سنت ہے، ہر چیز بعد میں لکھی. تو یہ پہلے کیوں لکھی؟ تو انہوں نے بھی یہ لکھ کر بتایا کہ صحابہ سمجھو گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. حکایت صحابہ میں اتنے خوبصورت واقعات ہیں. اپنی مسجد میں اس کی تعلیم شروع نہیں کروا سکتے آپ؟ مشکل ہے نا. جو کہتے ہیں مشکلات کھڑی کریں. اچھا جو کہتے ہیں آسان ہے بہت کھڑا کریں. آسان ہے تو شروع کریں گے نا. چلو یہ کہتے ہیں صحابہ کی تعلیم شروع کروائیں. یہ کہتے ہیں صحابہ ہے، سپاہی صحابہ نہیں. کل آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں اپنی جماعت میں شامل کر رہے. نہیں، میں نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں جماعت کو ملو، ہم اپنے کام کریں، آپ اپنا کام کریں. یہ کہتے ہیں صحابہ کس کا ذکر ہے؟ صحابہ کا ذکر. اور بچہ صحابہ کے ذکر سے واقف ہو جائے. یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے محلے میں جب کوئی بچہ اور لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں مولوی صاحب میرا پتر ہے نام کیا تھا، تو صحابہ کے نام بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ اپنے بچوں کے تو صحابہ کے نام پہ رکھو گے نہیں رکھو گے؟ آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ہم نے کراچی میں اعلان کیا ہے جس کا نام معاویہ ہے وہ رجسٹریشن کروائے. 12 تاریخ کے رجسٹروں کے ابھی تک کئی نام آ گئے، سینکڑوں نام آ گئے. ہم ان میں قرآن اندازی کریں گے، پہلے آنے والے کو 50,000 انعام دیں گے. آپ اپنے محلے میں ایسے پروگرام کروائیں، اس طرح کے پروگرام کریں بچوں میں. ہم نے الحمدللہ بچوں میں ایک ماحول بنایا. خلیفہ بلا فصل کے عنوان سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نمازی سے پوچھیں گے خلیفہ بلا فصل ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہوتا ہے. آپ بچے سے پوچھیں خلیفہ فصل کون ہے، 2 مرتبہ کہتا ہے ابو بکر ابو بکر. کام کرنے سے ہوگا، محنت سے ہوگا. ممبر ہمارے پاس ہے، محراب ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، زبان ہمارے پاس ہے، وقت ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے. بولنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اسپیکر ہمارے پاس ہے، آواز ہم پہنچا سکتے ہیں، موبائل ہمارے پاس ہے، شیئر ہم کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، قلم چلا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تصویر بھیج سکتے ہیں. ہر کام ہمارے پاس ہے، ہم کر سکتے ہیں. صرف ہم کرنے کا عزم کر لیں اور کر کے ہم اسے پورا کریں گے. آج آپ یہ عزم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے. یہ تو آخری بات میں کرنے لگا ہوں، میری خیر میں مت لائے گا. وہ یہ ہے کہ 14 فروری کو اسلام آباد تربیتی کنونشن سینٹر میں مجلس علماء اسلام کے زیر اہتمام، وہی بات جو میں نے پیچھے کہی تھی علماء کمیٹی والی اور دیگر والی، یہ بھی وہی بات ہے. مجلس علماء اسلام کے زیر اہتمام علماء کنونشن ہونے جا رہا ہے. اور ان حالات میں علماء کنونشن کیوں ضروری ہے، اس بل کی کیا حیثیت ہے. اچھا بل کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ کہ یہ قانون نیا نہیں ہے. یہ قانون یہ پہلے کیا ہے، صرف اس میں ترمیم ہوئی ہے. ترمیم کیا ہوئی ہے؟ اس کی سزا 3 سال کی. اب کتنی ہو گئی؟ 10 سال. اور دوسری سزا کیا ہو گئی؟ عمر قید. قانون نیا نہیں ہے، ترمیم ہوئی ہے. چیخ رہے وہ بھائی کیوں چیختے ہو؟ کہتے اس لیے چیخ رہے کہ قانون بن گیا. بھائی قانون پہلے سے ترمیم ہوئی ہے. کہتے ہیں قانون قبول ہے، ترمیم قبول نہیں. تو آپ اپنے لوگ کو بتاؤ، عوام میں شعور بیدار کرو کہ بھائی یہ پہلے کا قانون بنا ہوا ہے. 3 سال سزا تھی، صرف 10 سال کی ہے. وجہ یہ ہے کہ 3 سال قابل ضمانت ہے اور 10 سال قابل ضمانت نہیں، اسی لیے چیخ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں توحید کی تعریف کرو، پھر کہتے ہیں صحابی کی تعریف کرو. ہم ان کے کہنے میں تعریف کریں گے؟ تم سے پوچھو اپنے لوگ کو بتاؤ کہ جب ایک شہری کی توہین پر 5 سال سزا تھی، انہوں نے تاریخ اس وقت میری پوچھی. جب قائد اعظم کی توہین پر 14 سال سزا تھی، انہوں نے تاریخ اس وقت میری پوچھی. جب جناب عام ابھی فوج کے بارے میں قانون پاس ہوا کہ جو ان کی توہین کرے گا، اس وقت تاریخ میری پوچھی. یہ تاریخ صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ کیوں پوچھی جاتی ہے؟ اور اگلی بات، اس بل میں نہ شیعہ کا ذکر ہے نہ سنی کا. اس میں شیعہ سنی دونوں کا ذکر، اس میں تو گستاخ کا ذکر ہے. جب ذکر گستاخ ہے تو ان سے پوچھو اب آپ شور کیوں کر رہے ہو؟ تم تو کہتے ہم گستاخی نہیں کرتے. اسی سے بات کھلتی ہے. میں کہتا ہوں یہ بل بڑا عجیب تھا. اس بل نے لوگوں کو بلوں سے نکال دیا.
اور بعض غازیوں کی کون ممکن اور کون مخالف ہے. میں نے گزشتہ دنوں کے اجلاس میں بڑا اجلاس تھا, اس میں جب بات کی ہمارے اپنے بہت سے لوگ ناراض ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کاغذ لائیں, نیچے مجھ سے سین کروائیں, ان کو کہیں اہل بیت کی سزا اوپر لکھ دیں. میں نے تو سین پہلے کر دیے. اور ایک کاغذ لائیں, ان سے سین کروائیں, صحابہ کی سزا مجھ سے لکھوا لیں, ابھی فیصلہ کر لیں. ڈرتے کیوں؟ ہم گستاخ نہیں ہیں, اس لیے ہم ڈر نہیں. ہم تو قانون اور ضابطے کی بات کرنے کے قانون بننا چاہیے, تو اس میں شیعہ سنی کسی کا نام. اس سے تیسری بات کہ یہ بل دو حصوں پر ہے, صحابہ اور اہل بیت. صحابہ آپ لوگوں کو بتاؤ نا کہ یارو یہ آج تک اہل بیت کی بات کرتے تھے, اور میں نے پوچھا کئی جگہ شیعہ جوانوں تم سے پوچھنا بتاؤ کہ تمہارے بڑے اہل بیت کی بات ساری عمر کرتے رہے, آج اہل بیت کی عزت کا قانون بن رہا ہے, یہ کیوں کہتے ہیں مسترد نہیں مانتے؟ چلو پہلا حصہ نہ مانتے, دوسرا تو مان لیتے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حضرت علی اور مرتضی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, جن کو تم اہل بیت مانتے ہو, ان کی توہین پر سزائے موت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت. تو یہ اہل بیت بھی منکر ہے. اگلی بات, اس بل کو متنازع کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بل متنازع, یہ بل متنازع نہیں, یہ قائمہ کمیٹی سے متفقہ پاس ہوا ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے متفقہ پاس ہوا ہے. یہ پوری قومی اسمبلی سے متفقہ پاس ہوا ہے. کسی نے اس پر اعتراض بھی کہ متنازع کیسے؟ صرف ایک آدمی سے کہنے سے بات متنازع ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے ایک جگہ کہا اگر یہ متنازع اسے کہتے ہیں تو ان کی نظر میں تو ہر چیز متنازع ہے. ان کا کلمہ متنازع ہے, ان کا نماز متنازع ہے, ان کا روزہ متنازع ہے, ان کا قرآن متنازع ہے, ان کا حج متنازع ہے, ہر چیز ان کا متنازع ہے. انہوں نے اسلام کے مقابلے میں پورا ایک نقشہ بنا کر کھڑا کیا ہے اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور عبادت اسلام کو گرانے کے لیے. تو ان کی بات مانیں گے تو پھر کام بات چلے گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں صحابہ کی توہین نہیں ہے, تو قرآن و سنت کو قرآن و سنت والے بتائیں گے. جن کا تعلق کے لیے قرآن سنت سے کون بنائیں گے. تو عوام کو یہ باتیں بتانی جو ہم یہاں بتا رہے ہیں, آپ نے سنی ہے, یہ باتیں عوام میں بتانی ہے. کم از کم مہینے میں ایک جمعہ صحابہ کی عظمت پر, اور ہفتے میں ایک دن درس قرآن کے لیے, اور روزانہ حکایت صحابہ کی تعریف آپ اپنے علاقوں میں کریں گے, نوجوانوں کو اپنے قریب کریں گے. آپ کے محلے میں کالج یونیورسٹی کے لوگ ان سے ملیں گے, آپ کے محلے میں وکلاء ان سے ملیں گے, آپ کے محلے میں ڈاکٹر ان سے ملیں گے, آپ کے محلے میں تاجر ان سے ملیں گے. ان کو مل کر یہ نظریاتی گفتگو ان کے سامنے علیحدہ بٹھا کر کریں گے, اپنے گھر میں بٹھا کر کریں گے, ان کے گھر میں جا کر کریں گے. ہم جب یہ محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت کم وقت میں یہ بات پھیلے گی الحمدللہ. اور شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج بریلیوں میں عظمت صحابہ اور مد صحابہ اور امیر معاویہ کی بات ہو رہی ہے. آج الحدیثوں میں عظمت صحابہ اور مد صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آج ہمارے طبقے میں ہر جگہ مد صحابہ اور عظمت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ایک وقت کو تھا جو نعرہ لگتا تھا نعرہ تکبیر, اور ختم نبوت کے بعد تیسرا نعرہ شان صحابہ. ہمارے یہاں بھی لوگ لگانے کو تیار نہیں تھے. الحمدللہ ماحول کھل گیا ہے, اور کھل رہا ہے. محنت کی ضرورت ہے, شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, لوگوں سے مل جل رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے نصیحت کو پھیلانے کی ضرورت ہے, عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے اندر جا کر ان کو پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور اگر آئے گی بھی تو جن کے لیے آئے گی ان کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار بھی آ جائے تو یہ سودا سستا ہے, مہنگا نہیں. بس میں معلوم ہے کہ تمام ذمہ داران مولانا عمران معاویہ صاحب اور ان کے باقی تمام دوست یہ معلوم ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نامعلوم ہیں, جو ساری دن محنت کرتے ہیں. یہ کرسیاں لگائے, یہ صوفے لگائے, اسٹیج پر بھی نہیں ہے, ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے, ہم ان کے ساتھ شاید ہاتھ بھی نہ ملا سکے. وہ کتنے پرخلوص ہیں, یہ ساری خدمت کر کے ہاتھ ملانے کو بھی ترسیں گے. میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام محبت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی عظمتوں کو سراہتا ہوں, اور دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. میں دیگر جماعتوں کے لوگوں نے یہاں بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں اسی طرح کے سلام دیکھتے آپ بھی سجائیں. ہمیں جام بلائیں گے, ہم آ جائیں گے. اگر آپ کرسیاں لگانے کے لیے بلائیں گے تب بھی ہم آئیں گے, ہم ضرور آئیں گے. ہمیں اسٹیج پر نہ بٹھائے, پیچھے بٹھائے, تب بھی ہم بیٹھ جائیں گے. اس عنوان پر جہاں جب کبھی ہمیں بلاؤ گے ہم آئیں گے. اس کے علاوہ بھی جس عنوان پر بلائیں گے, ہم کل بھی حاضر تھے,